صاحب موجود ہیں, دی موسٹ پرٹیننٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس پرٹیکولر میٹر. ہم ان سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی میٹھا بھی اور روحانی طور پہ بڑا روح کو تازہ کر دینے والا بھی, جن بزرگان کا ذکر ہے. تو میں آپ کو دیتا ہوں فلور, آپ اس پہ جو بھی کہنا چاہیں. تھینکس الاٹ عمران اینڈ ارملا فار ہیونگ می آن دا شو. اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویسٹ کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے, بلکہ بعد میں وہ ریورٹ ہوئے, مسلم اسکالر گائے ایٹن. جی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ویسٹ میں, اور وہ جو تیزی سے پھیلتا ہوا اسلام ہے وہ مسٹیکل ڈائمینشن آف اسلام ہے. وہ اسلام کا مسٹیکل ورژن ہے, اسلام کا صوفیانہ ورژن ہے, جس کے تحت یہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہو رہی ہے. تو آج بھی ویسٹ میں اسلام کا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ ٹورڈز تھرو مسٹیسزم جا رہا ہے. مگر سوال یہ ہے, کچھ بیسک سے پہلے ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا تصوف کسی خاص ڈریس کوڈ کا نام ہے؟ کیا تصوف مزاروں پہ جا کر خاص انداز میں بیٹھنے کا نام ہے؟ کیا تصوف والا آدمی اس نے گلے میں بڑے بڑے منکے ڈالے ہوتے ہیں, یا وہ کوئی خاص کالا قسم کا یا چولا پہنا ہوتا ہے؟ یہ دیز آر کوسچنز دیٹ وی نیڈ ٹو آسک, اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ کوسچنز. اور کیا جو صوفیاء کرام ہے, میں جن کا نام لینا چاہوں گا آغاز میں, حسن البصری, داؤد طائی, حبیب العجمی, جنید البغدادی, علی بن عثمان حجویری, عبد القادر جیلانی, کیا یہ لوگ جس تصوف کی بات کر رہے تھے, یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اور آج جو تصوف کے نام پہ ہو رہا ہے, کیا یہی تصوف ہے؟ یہ بھی سوال ہم نے ایڈریس, اگر آج موقع ہوا تو اس سوال کو ضروری ہے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں. آغاز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. ٹو ٹاورنگ مسلم اسکالرز اینڈ کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث لمبی ہے, بڑی وجد انگیز ہے, میں اس کو مختصر کر کے مفہوم کے درجے پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, سفید لباس پہنا ہوا ہے, پرل وائٹ ڈریس. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نی ٹو نی اپنے گھٹنے جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پر ایمان لانا, اس کے نبیوں پر ایمان لانا, اس کی کتابوں پر ایمان لانا, روز قیامت پر ایمان لانا, تقدیر اللہ کی طرف سے یہ, اس پر ایمان لانا. اور اس طرح سے آپ ارشادات فرماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک, آپ صحیح فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے. صحابہ اس کو نوٹس کرتے ہیں. پھر تیسرا سوال وہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے. کسی بھی فینومینن کی سپرلیٹو ڈگری کو ہم احسان کہتے ہیں. آپ کسی بھی فینومینن میں ایکسلنٹ ہو جائیں تو آپ اس فینومینن کے محسن ہوں گے. تو اب سوال تھا اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اب پوچھ رہے ہیں احسان کیا ہے, اس فینومینن کی ایکسلنس کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, ورنہ کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ شعور کی بیداری. اب اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ 3 لیولز ہیں, اسلام, ایمان, احسان. اسلام میں جب ہم اللہ کو ایک کہتے ہیں تو ریچولز فرض ہو جاتے ہیں, کچھ فرائض, آبلیگیشنز, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس سے جو علمی ورثہ, علمی روایت سامنے آتی ہے وہ فقہ کی روایت ہے. اسکالرز آف مسلم لا, میں حنفی ہوں, میں شافعی ہوں, میں جعفری ہوں, میں حنبلی ہوں, یہ فقہ کا معاملہ ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں, میں زکوٰۃ کیسے دوں, اور دیگر معاملات میں انٹرپریٹیشنز کا فرق. اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے نبیوں پر. اب یہ بلیف کا مسئلہ ہے, میرے عقیدے کا مسئلہ ہے, عقائد. اس سے ایک نیا سٹریم آف نالج مسلمانوں نے ڈیولپ کی, جس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں, عقائد کا علم کہتے ہیں, علم العقیدہ کہتے ہیں. اس کے علیحدہ سے اسکالرز ہیں. اور یہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, یہ درجہ کمال ہے. اس کے بھی اسکالرز ہیں, اور وہ اسکالرز محسنین, ان کا ماڈرن نام صوفیاء کرام ہے. صوفیاء کرام انسان کو
اس دنیا میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. People with excellence. The people with excellence. اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی, جب وہ صاحب چلے گئے پرل وائٹ ڈریس والے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابیوں پتہ ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. آپ نے فرمایا یہ اینجلز کا سردار جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تو اٹ واز اے ڈائیلاگ بٹوین چیف آف اینجلز اینڈ چیف آف دا پروفٹس. حدیث جبریل اس کو ہمارے حدیث کے لٹریچر میں کہتے ہیں. تو حدیث جبریل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دین کے اندر ایک مستقل طبقہ ایسا ہوگا جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ ایک یونیورسل درجے پہ حاضر ہوتے ہیں. پھر آپ کی یہ جو چھوٹے چھوٹے نیرو آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں نا فقہ کی, وہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اتنا زبردست ٹاپک کا انٹروڈکشن فہد نے میں کرایا. ہم نے اس پہ بھی مزید بھی بات کرنی اور مختلف ایسپیکٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر مزاح. خیر کو تلاش